بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو کوئی انعام دے، اور قاری خالد مجاہد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کو اپنے دست مبارک سے جزاک اللہ اصل تاگا نہیں قاری صاحب وزن تو تھک نہ جائے۔ جزاک اللہ۔ اب میں اسی شعبہ تحفیظ القرآن کے طالب علم حافظ توفیق عمر کو صرف 5 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں تقریر سنائے۔ حافظ توفیق عمر۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے نہ رین تے پھر آکھی، دشمن پرے نہ رین تے پھر آکھی، اللہ پاک دے نام دی ڈھیل ویڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھی، سکے آس امیدہ دے باغ تیرے، ربانی ہرے نہ ہون تے پھر آکھی، پڑھ پڑھ پاک درود دعا منگی جے اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھی۔ تشریف لاتے ہیں حافظ توفیق عمر، وہ آئے مختصر وقت میں 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کریں۔ حافظ توفیق عمر۔ رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ محترم قاری مظہر اقبال کا شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہم پر بہت محنت کی، خوب محنت سے ہمیں پڑھایا، بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب میں اپنی تقریر کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے فضائل ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چند صحابہ اور حواریہ عطا فرمائے جو ان کی مدد و معاونت کرتے رہے اور ان کے بعد ان کے دین کا پرچار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چند ساتھی اور صحابہ عطا فرمائے جو نبی کریم کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ مقام مرتبے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت آپ کے حصے میں آئی، کبھی ہجرت میں تو کبھی نماز میں، کبھی میدان کارزاز میں تو کبھی مدینوں کی گلیوں میں، قبر میں بھی رفاقت ملی، حشر میں بھی رفاقت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تم متخذن خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی پوری کائنات میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی جھلک دیکھنی ہو تو مجھے کہنے دیجئے کون ابو بکر؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ اللہ کے رستے میں مار کھانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ مصلی رسول پر نماز پڑھانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ بلال حبشی کو آزاد
करवाने वाले अबू बकर? कौन अबू बकर मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदने वाले अबू बकर? कौन अबू बकर जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाए जाने वाले अबू बकर? कौन अबू बकर वफात मुस्तफ़ा पर बेमिसाल खुतबा देने वाले अबू बकर? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से रूह परवाज कर गई तो लोगों ने समझा जनाब मोहम्मद दो जहां से रुखसत पा गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत ने जोश मारा, तलवार को नयम से निकाला और कहने लगे जिसने ऐसा कहा मैं उसका सर उसका गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली, आप अम्मा आयशा के पास आए और आपके हिजरे में दाखिल हुए। आपका चेहरा मुबारक ढांपा हुआ था, चेहरे अनवर से चादर को हटाया, पिशानी का बोसा लिया और लोगों के पास वापस चले गए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली दी और एक तारीख साथ और साथ खुतबा इरशाद फरमाया ऐ लोगों, तुम में से जो को मोहम्मद की इबादत करता है वो ये समझ ले कि मोहम्मद वफात पा गए, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो ये समझे कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और रफ़त का समंदर बेकिनार है। अगर मैं दरिया को कोसे में समाऊं तो एक शेर का सहारा लेना पड़ेगा। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सदीक के लिए है खुदा का रसूल बस, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी मुराद हाफिज अब्दुस्सलाम अजीजी साहब के शागिर्द खास, मेरी मुराद कारी ज़कीउर रहमान साहब कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने अहसन अंदाज में हमें खिताब फरमाए। कारी ज़कीउर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। काबिल तकरीम वाजिबुल एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला ने जब से कायनात को पैदा किया, इंसानों को हिदायत देने के लिए दो तरीके, एक तो अल्लाह ताला हर दौर के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाते रहे। अंबिया ने आके लोगों को दीन की दावत दी, हक वाला रास्ता दिखाया, जन्नती रास्ता दिखाया। और दूसरा वो तरीका जिसके ज़रिए से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कौम को दीन की दावत देते थे, वो आसमानी कुतुब थी। और आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है, और ये ऐसी मुक़द्दस व मुतहहिर किताब है जो शख्स इस किताब पे ईमान नहीं रखता वो काफिर है। तो इस किताब को मानने के साथ साथ ज़रूरी है कि इस किताब के फ़ज़ाइल को समझा जाए, उसकी तिलावत की जाए, उसकी तबलीग की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। आज ये मजलिस कुछ हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने अपने सीनों के अंदर कुरान मजीद को महफूज किया, और यकीनन ये ऐसे लोग हैं, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान यही लोग हैं। मेरी नज़र में कोई MP MNA अच्छा हो सकता है, आपकी नज़र में कोई डॉक्टर कोई प्रोफेसर अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा कोई स्कॉलर कोई तरह तरह का इंसान आपकी नज़र में अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे सच्ची ज़ुबान
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ صحیح البخاری کے اندر 5027 نمبر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کائنات کے لوگوں مجھ محمد کی نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بھائی جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کیا، اور اس سے زیادہ بھی مبارک ان والدین کو ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ یقیناً ایک دن سب انسانوں نے اس دائرہ فانی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 1631 نمبر یہ روایت، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان مرتا ہے تو اس کی زندگی کے ساری نیکیوں والے خاتے اور رجسٹر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز او ولد صالح يدعو له، انسان مر جاتا ہے، والد مر جاتا ہے، والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے پیچھے اولاد ایسی نیک اور صالحہ چھوڑ جاتی ہے جو پیچھے سے قرآن کی تلاوتیں کرتی ہے، دین کے درس دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد فوت ہو چکا ہے، والدہ فوت ہو چکی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو جنت میں درجات مل رہے ہیں۔ جب سبب پوچھا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے اپنی اولاد کو دین کی تبلیغ دی تھی، دین کی دعوت دی تھی، اپنی اولاد کو دین کا داعی بنایا تھا، جس کی وجہ سے آج تجھے جنت میں اونچے مقام مل رہے ہیں۔ یقیناً یہ والدین خوش قسمت ہیں۔ قیامت کے دن میرے معزز اور محترم بھائیوں، قیامت کے دن اسی کتاب کی بنا پہ فیصلے ہوں گے۔ جس نے اس کتاب کی تلاوت کی ہوگی، جس نے تلاوت نہیں کی ہوگی، صفیں لگ جائیں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن پڑھنے والے ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے، مجرم لوگ ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ اس دن قیامت والے دن کتاب جو کام آئے گی وہ قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 804 نمبر یہ روایت ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی، لوگوں قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اس دن اگر سفارش چلے گی، قرآن کی سفارش چلے گی۔ آج دنیا میں آپ جتنے بڑے بزنس مین بن جائیں، بڑے پراپرٹی ڈیلر بن جائیں، لیکن نہیں، قیامت کے دن کوئی بیٹا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی بیٹی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس سورۃ نمبر 80 آیت نمبر 34 سے 36 تک، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، انسان اپنے والد کے پاس جائے گا، نیکی نہیں ملے گی، اپنی والدہ کے پاس آئے گا، نیکی نہیں ملے گی، بھائی بہنوں کے پاس جب تھک جائے گا کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ سورہ معارج سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 11 سے 14 تک اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کی حالت یہ ہوگی، انسان کہے گا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى۔ انسان کہے گا اللہ میرے والد کو پکڑ، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، اسے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ میرے بہن بھائیوں کو پکڑ، انہوں نے مجھے دین کی ترغیب نہیں دی تھی، انہیں جہنم میں پھینک دے۔ اللہ میری والدہ کو پکڑ، یہ مجھے اسکول کا کام تو کرواتی رہی ہے لیکن مجھے ناظرے سے قرآن نہیں پڑھایا، مجھے قاعدہ نہیں پڑھایا، اللہ پکڑ میری والدہ کو۔ انسان کہے گا ومن فی الارض جمیعا، اللہ ساری انسانیت کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ لیکن اس وقت نیکی نہیں ملے گی، اس وقت کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، سفارش چلے گی قرآن کی چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا، سفارش کی ضرورت پڑے گی، قرآن آئے گا، سفارش کرے گا، بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، آج بہت سارے بھائیوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھنے والا فرمان ہے۔ 798 نمبر یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا
قیامت کا دن ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، خود انسان ہے لیکن سب فرشتوں کی مل گی، یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ قرآن میں مہارت کے ساتھ، قرآن کو ہر طریقے سے، جب تک انسان ماہر نہیں ہوگا، صرف حفظ کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن حفظ کے بعد آگے بہت سارے مراحل ہیں، تجوید و قرات، درس نظامی، یہ سارا قرآن کا علم ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت اسی انداز سے کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 121 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے حفظ کے بعد وہ مکمل ایسا قاری بن جائے، تجوید کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں تجوید سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ جو قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا، زال اور زا میں فرق نہیں کر سکتا، وا اور ضاد میں فرق نہیں کر سکتا، ایسا انسان گناہگار ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بجائے اس کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آئیں گناہ آتے ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیجئے، سورہ اخلاص کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اگر اس کو قاف کے ساتھ پڑھا جائے معنی یہ بنتا ہے کہ حدیدی اللہ ایک ہے، لیکن اگر تجوید نہیں پڑھی ہوگی انسان قاف اور کاف میں فرق نہیں کرے گا۔ جب قل هو اللہ احد پڑھ دے گا تو معنی بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کس قدر معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ لہذا حفظ کے بعد سب سے پہلا کام اور بنیادی اور انتہائی ضروری کام یہ ہے قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھا جائے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، سورہ مزمل سورۃ نمبر 73 آیت نمبر 4 ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی قرآن پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن مجید کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی 1342 نمبر یہ روایت ہے زین القرآن باصواتکم، لوگوں اپنے قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو، قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھا جائے۔ آج ہم انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ٹیوشنیں بھی رکھتے ہیں، اکیڈمیز بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن قرآن کو بہتر پڑھنے کے لیے اچھے قاری کا بندوبست نہیں کیا جاتا، اپنی اولادوں کو اس لیول کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یاد رکھنا جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن کو نہیں سیکھتا، بیٹے 5 ہیں، 5 ڈاکٹر ہیں، بیٹے 5 ہیں، 5 ذمہ دار ہیں، بیٹے 4 ہیں، چاروں انجینئر، قرآن کی تعلیم سے اعراض۔ قرآن کہتا ہے جب تم قرآن سے اعراض کرو گے، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہتا ہے دنیا میں عذاب ایسا دوں گا تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائیں گے، زمینوں میں سیلاب آ جائیں گے۔ اگر قرآن کی تعلیم اپنی اولادوں کو نہ دی، قرآن کو نہ سیکھا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا۔ اگر اس قرآن کو نہ سیکھا یا ویلتا، تو یہی قرآن ہوگا جو اللہ کے سامنے شکایت کرے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر دیں وہ بندہ پکا جنتی ہے، اور جس کی شکایت لگا دیں اللہ کے رسول اٹھیں گے اور کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے بھی تھے تو سمجھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے تو عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن کی شکایت لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جس کی شکایت آمینہ کے لال نے لگا دی اس انسان سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، قیامت کا دن ہوگا نیکی کہیں سے نہیں ملتی۔ آج حافظ قرآن اچھا لباس نہیں پہنتا، اچھی ٹوپی نہیں پہنتا، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، قیامت کا دن ہوگا جنتی لباس دوں گا، جنتی ٹوپیاں دوں گا، جنتی تاج پہنائے جائیں گے۔ سنن ترمذی 2915 نمبر یہ روایت ہے یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا قرآن آئے گا۔ یا رب حلی، اللہ یہ حافظ تھا، اس کے پاس ایک ہی قصور تھا، اس کے پاس 2 کپڑے تھے، یہ ساری زندگی ایسے ہی گزار کے آ گیا، اللہ اسے جنتی لباس پہناؤ، فیلبس تاج الکرامہ، جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنتی
جنتی فاخرہ پہنائی جائے گی، پھر جنتی تاج بھی پہنایا جائے گا۔ میرے معزز المحترم بھائیوں، اور سب سے بڑی نعمت بلا کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 72۔ جس انسان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں مل جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کا کسی انسان سے راضی ہو جانا۔ قرآن آئے گا اور آگے کہے گا اللہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ اس کے والدین نے اس نے تربیت کی تھی، اپنی اولاد کو دین کی دعوت دی تھی، دین کی تبلیغ دی تھی، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا تھا، وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یا رب ارضعن، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اللہ قرآن کی بات مانیں گے، فیرضا، اللہ ایسے شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ آج کی میری یہی نصیحت ہے، خود بھی قرآن کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں، اور حفظ کر لینا بہت بڑی بات نہیں، حفظ کے بعد اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی اہم اور واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن مجید کی تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔